آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے۔ آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے۔ ایسی دہشت تھی فضاؤں میں کھلے پانی کی، ایسی دہشت تھی فضاؤں میں کھلے پانی کی، آنکھ جھپکی بھی نہیں تھے، آنکھ جھپکی بھی نہیں، ہاتھ سے پتوار گرے۔ دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے۔ وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے، وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے، کس گھڑی سر پہ یہ لٹکی ہوئی تلوار گرے۔ ہم سے ٹکرا گئی خود بڑھ کے اندھیرے کی چٹان، ہم سے ٹکرا گئی خود بڑھ کے اندھیرے کی چٹان، ہم سنبھل کر جو بہت چلتے تھے ناچار گرے۔ دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کو کہ یہ دستار گرے۔ آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شکیب جلالی صاحب کے کلام سے اس وقت ایک بار پھر کراچی پاکستان سے سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ جناب شکیب جلالی صاحب کی برسی ہے آج، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور آپ احباب کو سلامت رکھے۔ اس وقت جناب شکیب جلالی صاحب کو یاد رفتہ میں یاد کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آج 12 نومبر سن 2023 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، اور اس میں آج ہمارے عہد کے راولہ کوٹ میں مقیم شاعر اور معلم جناب شعیب کاشر صاحب کا یوم ولادت ہے۔ ان کے کلام بھی پیش کیے جائیں گے۔ شکیب جلالی صاحب کا ذکر خیر ہے، اور شب کے اس پیر ہمارا ساتھ دینے والوں سے ہماری گزارش ہے کہ شکیب جلالی صاحب کے کلام سے اگر آپ کے پاس کوئی انتخاب ہے تو اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا۔ خوش آمدید کہتے ہیں، سلامت رہیے۔ اس سے قبل ہم نے 11 نومبر کے حوالے سے، یوم ولادت کے حوالے سے محترمہ شہناز شازی صاحب کے کلام پیش کیے، جو کہ کراچی پاکستان سے بیاہ کر پڑوس میں آباد ہیں، ممبئی مہاراشٹر میں۔ ان کے کلام پیش کیے گئے، اور اب شکیب جلالی صاحب کو یاد کر رہے ہیں یاد رفتہ میں۔ بہت شکریہ روبینہ ممتاز صاحبہ نے اس وقت اپنے ہونے کا احساس دلایا، جبکہ شہناز شازی صاحبہ کا پروگرام ہو چکا۔ بہرحال خوش آمدید، بہت شکریہ۔ 12 نومبر سن 2023
شب کے اس پہر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اپنے ہونے کا احساس دلائیے گا ناظرین کرام اور سامعین کرام جو اس وقت ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 12 نومبر ہے. جناب شکیب جلالی صاحب کی برسی اور شوزیب کاشر صاحب دیادر کے شاعر راولہ کوٹ پنجاب پاکستان میں مقیم معلم و شاعر کا یوم ولادت. سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، جس شاعر کا ذکر خیر ہے ان کے حق میں دعا کہ پروردگار عالم تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ سید حسن رضوی، خاندانی نام سید حسن رضوی صاحب، اور تخلص شکیب، قلمی نام شکیب جلالی صاحب، آج ان کی برسی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے اور اپنی جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مغفرت فرمائے. آمین الہی آمین. 12 نومبر 1966 سرگودہ پنجاب پاکستان میں دنیا سے رحلت فرمائی، جبکہ 1 اکتوبر 1934 بدایوں میں ولادت ہوئی. خاندانی نام ہے سید حسن رضوی، تخلص شکیب، قلمی نام شکیب جلالی. معروف پاکستانی شاعر کم عمری میں ہی دنیا سے چلے گئے. کراچی میں مقیم رہے. آبائی تعلق سرگودھا پنجاب پاکستان سے، جبکہ ولادت بدایوں میں ہوئی. سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، شکیب جلالی صاحب کے بارے میں آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ ان کے کلام سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے ایک بار پھر، کہ اردو غزل کا نیا رخ متعین کرنے والے بے نظیر و بے مثال شاعر جناب شکیب جلالی صاحب کا خاندانی نام سید حسن رضوی. ان کا خاندان پڑوس کے علم دوست شہر علی گڑھ کے مردم خیز قصبہ جلالی سے بسلسلہ روزگار ہجرت کر کے یو پی کے ثقافتی اور تہذیبی مرکز بدایوں میں آباد ہوا، جہاں 1 اکتوبر 1934 عیسوی بدایوں کے محکمہ پولیس سے منسلک جناب سید صغیر حسین رضوی اور محترمہ سیدہ زبیدہ خاتون کے گھر دوسری اور نرینہ اولاد کی حیثیت سے ایک بچے نے آنکھیں کھولی. بعد میں 3 بہنیں اور بھی، اور 4 بہنوں کا اکلوتا اور لاڈلا بھائی ہونے کی وجہ سے گھر بھر کی محبتوں کا مرکز بنا اور اس بچے کو سلطان کے نام سے پکارا جانے لگا. بیٹے کی ولادت کے کچھ عرصے بعد بسلسلہ ملازمت سلطان کے والد بدایوں سے بریلی منتقل ہو گئے، جہاں سلطان کے تعلیمی سفر کا آغاز 1940 میں اسلامیہ کالج بریلی سے ہوا، جو درجہ ششم تک جاری رہا. یہ وہ وقت تھا جب آزادی کی تحریک زور پکڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے سرکاری اور بالخصوص قانون نافذ کرنے والے اداروں پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا. ان حالات میں سلطان کے والد کسی متنازع گرفتاری کے باعث محکمہ جاتی کارروائی کا شکار ہو کر معطل ہو گئے، اور ان کا رجحان اور اذکار اور سیر و سلوک کی طرف ہو گیا، جو بڑھتے بڑھتے جذب کی کیفیت کو چھونے لگا. ابھی سلطان کی عمر 10 یا 11 برس رہی ہوگی کہ ان کی والدہ ریل گاڑی کے ایک متنازع حادثے کا شکار ہو کر دار فانی سے کوچ کر گئیں، جس کا سلسلہ رہا اور ان کے خاوند کو صعوبتیں برداشت کرنی پڑی. اور بالآخر 1966 میں اپنی آبائی گھر
پنڈوال میں انتقال کر گئے۔ والدہ اور والد کی ناگہانی جدائی کے بعد سلطان چاروں بہنوں کے ساتھ بدایوں میں رہائش پذیر اپنی کثیر العیال ننیال منتقل ہو گئے۔ دوبارہ سے ان کا تعلیمی سفر درجہ ہفتم میں داخلے کے ساتھ نیشنل اسلامیہ کالج بدایوں سے شروع ہوا۔ یہیں 11 یا 12 برس کی عمر رہی ہوگی ان کی شاعری کی ابتدا ہوئی اور علاقائی ادبی تنظیم گلشن علم کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ انجمن اقبال ادب اور انجمن دربار ادب کے تحت تقریری اور ادبی مقابلوں میں خوب کامیابیاں سمیٹیں۔ تقسیم کے بعد 1948 کے ابتدائی ایام میں سلطان کے ننیال نے ہجرت کا فیصلہ کیا تو سلطان کی چاروں یتیم بہنیں بھی ان کے ساتھ راولپنڈی پاکستان ہجرت فرما کر آ گئیں۔ سلطان کے میٹرک کے امتحان سر پر تھے، اس لیے سلطان بدایوں میں اپنے دوست ظفر لودھی کے گھر ٹھہر گئے، جس کی شرط یہ کہ سلطان کمرے کے 2 روپے کرائے کے عوض ظفر کو ٹیوشن پڑھائیں گے۔ میٹرک کے امتحان کے بعد فوراً بعد 1948 میں ہی سلطان نے پاکستان کے شہر راولپنڈی اپنی ننیال کی طرف ہجرت کی اور یہیں سے بن ماں اور بن باپ کے سلطان کا شکیب جلالی بننے کا سفر نیا رخ اختیار کر گیا۔ حادثاتی موت کی شکار ماں کی قبر اور قید میں جکڑا باپ اور 4 بہنوں کی ذمہ داری لیے 14 سالہ سید حسن رضوی عرف سلطان کا وجود پاکستان میں راولپنڈی پاکستان پہنچتے ہی خوددار سلطان نے مقامی ڈمپ میں پہلی ملازمت کی، پھر سینٹرل کوآپریٹو بینک میں ملازمت اختیار فرمائی۔ ملازمت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری کا سلسلہ پہلے کمال اور پھر شکیب کے تخلص کے ساتھ جاری رہا۔ راولپنڈی سے انٹر کا امتحان پاس کیا۔ 1952 میں ان کی ادارت میں ماہنامہ گونج کا اجرا بہت دھوم دھام سے ہوا۔ گونج اور دیگر جرائد میں افسانہ نگاری کے لیے شکیب جلالی نے رمزگاہی کے نام اختیار کیا۔ ماہنامہ گونج جس دھوم سے نکلا، کچھ اشاعتوں کے بعد اسی طرح سے ماجد الباقری کے ساتھ اختلافات کی نظر ہو کر بند ہو گیا۔ شکیب جلالی صاحب کے بڑے ماموں کا تبادلہ راولپنڈی سے کراچی ہوا تو پوری ننیال بھی کراچی منتقل ہو گئی۔ سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، اس منتقلی سے پہلے سلطان نے یعنی شکیب جلالی صاحب نے بڑی بہن کی شادی کر دی تھی، جن کے شوہر دہلی سے لاہور ہجرت کر کے آئے تھے اور کتابوں کے وسیع کاروبار سے منسلک تھے۔ خاندان کے کراچی منتقل ہونے کے بعد شکیب جلالی لاہور منتقل ہو گئے، جہاں بہنوئی کو ایک بااعتماد سہارے کی ضرورت تھی جو نئے قائم کردہ ادارے جاوید لمیٹڈ کی سیالکوٹ شاخ کی دیکھ بھال کر سکے۔ شکیب جلالی صاحب 1953 میں اس ادارے کی سیالکوٹ شاخ کے مسئول مقرر ہوئے۔ سیالکوٹ سے ماہنامہ عجیب کے نام سے نکالنے کی کوشش کی، بی اے پاس کیا، مگر جاوید لمیٹڈ نے کاروباری مندی کے باعث سیالکوٹ شاخ بند کر دی اور شکیب جلالی کا تبادلہ لاہور ہو گیا۔ 1955 میں لاہور سے ہفت روزہ وحدت اور پھر شاہکار کی ادارت کی، جو بعد میں جاوید کے نام سے شائع ہوا، مگر پھر مالی خسارے کے باعث بند ہو گیا۔ اس مستقبل اور ایک حرف شکایت بھی ان کی زبان سے جاری نہ ہوا۔ باوجود سخت محنت اور تگ و دو کے شکیب جلالی ساتھ ہی
ساتھ ساتھ اپنا ادبی مقام بھی متعین کرواتے رہے، نظر آتے رہے۔ انہیں پوسٹ آفس میں ملازمت ملی، وہ بھی نہ رہی۔ 1958 میں محکمہ تعلقات عامہ حکومت پاکستان لاہور میں نائب ترجمان مقرر ہوئے۔ جون 1959 میں محکمہ جو ہے وہ تخفیف کی نظر ہو گیا اور مستقل بے روزگاری کے دنوں میں روزنامہ مغربی پاکستان اور روزنامہ مشرق میں بھی جز وقتی کام کیا۔ شکیب جلالی نے بالآخر 1959 میں تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں پبلسٹی اسسٹنٹ کے طور پر مقرر ہوئے اور پاکستان کے متوقع دارالخلافہ جوہر آباد ہو گئے اس وقت، جہاں سے ماہانہ آباد کار نکالا اور ادبی تنظیم بزم جوہر کا قیام عمل میں لائے، جس کے صدر پروفیسر محمد یوسف شیدائی اور جنرل سیکریٹری مظفر حسن منصور مقرر ہوئے، جبکہ جوہر نظامی اور شکیب جلالی اس بزم کے سرپرست ٹھہرے۔ بزم جوہر کی ہفتہ وار نشستیں منعقد کرواتے اور شعر و سخن کی محفلیں سجتیں۔ بزم میں شریک نئے لکھنے والوں کی اصلاح اور تربیت شکیب جلالی صاحب کی ذمہ داری تھی۔ شکیب جلالی صاحب کا ذکر خیر جاری ہے۔ آج ان کی برسی کے موقع پر یاد رفتہ میں یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ بہت سے سانحات سے گزرے۔ فروری 1966 میں شکیب جلالی پر ان کے والد کے انتقال کی خبر بجلی بن کر گری اور ان کا یہ دیرینہ احساس شدید تر ہو گیا کہ وہ اپنے والد کی خدمت نہ کر سکے۔ باوجود شدید خواہش کے وہ ان سے ملاقات نہ کر سکے اور وقت آخر ان کے ساتھ نہ رہ سکے۔ دوسری طرف دنیا اردو ادب میں شکیب جلالی کے منفرد لہجے، جدید اسلوب اور شاعرانہ کمال کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ ہر ادبی رسالے میں شکیب جلالی کو خوب پذیرائی مل رہی تھی۔ فنون، ادب لطیف، اوراق، لیل و نہار، غرض تمام بڑے جریدوں میں شکیب جلالی صاحب چھپ رہے تھے اور خوب چھپ رہے تھے، بلکہ فرمائش کر کے کلام منگوایا جاتا تھا۔ جہاں شکیب جلالی کے بکھر تبادلے سے وہاں کی جامد ادبی فضا متحرک ہوئی، وہیں اس تحریک کا اثر بکھر کے مقامی شعراء نے بڑی شدت سے منفی محسوس کیا۔ شکیب جلالی صاحب کا بکھر میں قیام دشمنوں کے درمیان ایک شام کی مانند تھا۔ بکھر کے شعراء کسی بیرونی شاعر کی تخلیقی صلاحیتوں کو تسلیم کرنے کے قائل نہ تھے، جبکہ ادبی رسائل میں اپنی تخلیقات چھپوانے کے لیے شکیب جلالی صاحب سے سفارشی رقعہ بھی لکھواتے۔ شعراء کا عمومی رویہ یہ تھا کہ منہ پر تعریفوں کے پل باندھتے، مگر پیٹھ پیچھے زمانے کی طرح دوسرے لوگوں کی طرح عیب جوئی کرتے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ شکیب جلالی کے نام سے غیر معیاری کلام ادبی رسائل کو بھیجا جانے لگا، یعنی سازش ہوئی ان کے خلاف، جس سے لا تعلقی کا اعلان شکیب کو چھپوانا پڑا کہ یہ میرے کلام نہیں ہیں۔ اس رویے سے شکیب جلالی شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہنے لگے اور بکھر کے ادبی ماحول کو سخت ناپسند کرنے لگے، مگر ملازمت کی مجبوری تھی جس کی وجہ سے ذہنی الجھن کا شکار رہتے۔ حال یہ تھا کہ جو لوگ شکیب جلالی صاحب سے اصلاح لیتے وہی شکیب جلالی صاحب سے حسد بھی کرتے تھے، اور یہ صورتحال ہر زمانے میں رہتی ہے۔ الغرض شکیب جلالی صاحب کے لیے بکھر کا حاسدانہ ماحول زہر قاتل ثابت ہوا۔ وہاں کے بڑے مشاعروں سے دور رکھا جانے لگا اور ان کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی گئی، یہاں تک کہ ان کی ذاتی زندگی میں بھی دخل اندازی کی کوششیں کی گئیں، جس کی وجہ سے شکیب جلالی اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو شدت سے غیر محفوظ سمجھنے لگے۔
کچھ افراد نے شکیب جلالی صاحب کی شہرت، خداداد، تخلیقی صلاحیتوں اور منفرد اسلوب سے اس قدر حسد کیا اور ایسے نیچ حربے استعمال کیے کہ حساس طبع شکیب جلالی، جو بچپن سے اب تک نامساعد حالات کا بڑی شجاعت، فراست اور غیرت مندی سے مقابلہ کر رہے تھے، شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ بکھر کے شعراء کی شکایت کے طور پر شکیب جلالی کبھی کہتے کہ انہیں کسی نے کچھ کھلا پلا دیا ہے، ایسا کہ کبھی کہتے کہ یہ لوگ مجھے کسی غلط کام پر لگا کر زندگی چھین لینا چاہتے ہیں، کبھی کہتے کہ ان لوگوں نے میری تراکیب چرا لیں، کبھی کہتے میرا مصرع سرقہ کر لیا ہے یا خیال اڑا لیا ہے۔ شکیب جلالی صاحب کی حالت زیادہ بگڑی تو شاعر اہل بیت قیصر بارہوی کی ایما پر شکیب جلالی صاحب کی اہلیہ انہیں لے کر اپنی نندوں کے سسرال سرگودا چلی گئیں، کیونکہ نینال بہت دور کراچی میں تھا اور ددیال پڑوس میں، جہاں سے کہ ہجرت فرما کر آئے تھے۔ سرگودا میں علاج کے وسائل سے نا امیدی پر شکیب جلالی کو لاہور بھیجا گیا، جہاں احمد ندیم قاسمی صاحب کے مشورے سے بغرض علاج سیف زلفی صاحب نے شکیب جلالی صاحب کو لاہور کے سرکاری دماغی اسپتال میں داخل کروایا۔ شکیب جلالی صاحب جو ذہنی کرب میں مبتلا تھے، ان کے دوست زلفی اور شفقت کاظمی گاہے گاہے ان سے ملاقات اور تشفی کے لیے جاتے رہتے۔ کم و بیش 1 ماہ کے رائج الوقت اور دقیانوسی اور اذیتناک علاج کے بعد شکیب جلالی کو ذہنی صحت کا سرٹیفکیٹ دے کر ڈسچارج کر دیا گیا اور چند دن لاہور رہنے کے بعد 9 یا 10 نومبر 1966 وہ سرگودا اپنے بیوی اور 2 ننھے بچوں کے پاس چلے آئے۔ اور ایک روز اپنے بچوں کو خوب پیار کیا، اہلیہ سے، بچوں سے ملے، سمجھایا کہ میرے بعد شدت محنت کرنی پڑے گی مگر تمہارا بڑھاپا اچھا گزرے گا۔ پھر کہا جب بھی کسی سے ہاتھ ملانا تو بعد میں اپنی انگلیاں گن لینا کہ پوری ہیں یا نہیں۔ اہلیہ رونے لگیں کہ آپ بالکل تندرست ہیں، ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ یہ سن شکیب جلالی رونے لگے۔ کسی کام سے اہلیہ کمرے سے باہر گئیں، واپس آئیں، دیکھتی ہیں کہ دیواری کارنر پر شکیب جلالی کے بازو کا تعویذ اور جیبوں کا سامان رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے گھبرا کر محلے اور قریب کی دکانوں پر ڈھونڈنا شروع کیا مگر شکیب جلالی تو کہیں اور کے سفر پر تھے۔ شام 5 بجے کے قریب اطلاع ملی کہ شکیب جلالی ٹرین کی زد میں آ گئے ہیں۔ بیگم شکیب کے ساتھ گھر والے دیوانہ وار ہسپتال پہنچے۔ اور دھڑ الگ، ٹانگیں الگ تھیں، مسلسل خون بہنے سے بے ہوشی طاری تھی۔ ہسپتال میں کوئی کہتا تھا حادثہ ہے، کوئی کچھ اور کوئی کچھ۔ ان کی زوجہ کی چیخوں اور پکارنے پر شدید زخمی شکیب جلالی نے کوشش کر کے ہاتھ ہلایا اور ملک عدم کی طرف سدھارے۔ 12 نومبر 1966 شکیب جلالی کا خاندان اپنی جان نچھاور کرنے والے سرپرست سے اور اردو ادب ایک ہمہ جہت اور جینون ادیب، صحافی، مترجم، افسانہ نگار، تنقید نگار اور عظیم شاعر سے محروم ہو گیا۔ آج
شکیب جلالی صاحب کی برسی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ شکیب جلالی صاحب کی ہمہ جہت ادبی زندگی میں صحافت، تنقید اور شاعری کی مختلف اصناف، قطعات، رباعیات، نظم و غزل کے ساتھ ساتھ ترجمہ نگاری بھی اپنے پورے حسن کے ساتھ جلوے بکھیرتی نظر آتی ہے۔ شکیب جلالی صاحب نے مختلف زبانوں کے اہم افسانہ نگاروں کی تخلیقات کو اردو کے قالب میں ڈالا۔ مائیکل سروک اور بی چن، موپساں، آتھر کاؤنٹ، ایم حجازی کے کم سے کم 7 افسانوں کے بے مثل تراجم ریکارڈ پر موجود ہیں۔ شکیب جلالی صاحب کے ذخیرہ وراثت میں کلرکی ایک انہوں نے ایک طنزیہ مزاحیہ تحریر بھی ان کی ملتی ہے، جبکہ شہاب جعفری صاحب کی نظم دھوپ چھاؤں اور اعجاز فاروق کی نظم حرف پر تجزیاتی مطالعے اور جوہر نظامی صاحب اور خلیل رام پوری پر خاکے بھی تحریری شکل میں دستیاب ہیں۔ باوجود ادبی دھڑے بندیوں کے پاکستان اور پڑوس میں پی ایچ ڈی کی سطح پر کئی لوگوں نے شکیب جلالی اور ان کے فن پر کام کیا اور ڈائریکٹریٹ کی اسناد حاصل کی۔ کئی یونیورسٹیوں میں ایم فل کے مقالہ جات تحریر ہوئے، لیکن ابھی شکیب جلالی کی دریافت اس وقت تک باقی ہی رہی۔ آج شکیب جلالی صاحب کے انتقال کے دہائیوں بعد بھی ادبی دھڑے بندیوں، اقربا پروری، ساز و آواز کی بے ساکھیوں کے بغیر شکیب شناسی کا سفر جاری ہے۔ شکیب جلالی صاحب کے بارے میں تنقید نگاروں نے خوب کہا کہ شکیب جدید غزل کا امام ہے۔ کسی نے کہا شکیب اردو غزل کی امید گاہ ہے، کسی نے کہا جینین شکیب اتنی چھوٹی سی عمر میں اردو ادب کو وہ کچھ دے گیا جو لوگ اپنی پوری تمام عمر میں نہیں دے پاتے۔ کسی نے کہا شکیب نہ ہوتے تو آج اردو کے 100 شاعر نہ ہوتے۔ کسی نے کہا کہ شکیب کو 100 سال کے بعد دریافت کیا جائے گا جیسے غالب کو کیا گیا۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ شکیب جیسے صاحب اسلوب، قادر الکلام شاعر کا ادبی ذخیرہ سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، سوائے واجبی تعلیم یافتہ ان کی بیوہ، جنہوں نے حتی المقدور کوشش کر کے کلام کو سنبھالا، اور شکیب جلالی صاحب کے دیرینہ دوست اور قدردان احمد ندیم قاسمی صاحب کے حوالے ایک گٹھڑی کی صورت میں کیا، جنہوں نے شکیب جلالی کے انتقال کے 8 برس بعد ان کے کلام کا انتخاب روشنی سے لے گئے۔ 1934 یکم اکتوبر 1934 میں دنیا میں تشریف لائے، اور آج ہی کی تاریخ 1966 میں جبکہ یہ میزبان آپ کا خاکسار سرفراز عابدی 2 برس کا تھا، اس وقت شکیب جلالی صاحب دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ اور اقدس رضوی صاحب سلامت رہیے کہ آپ نے اپنے والد صاحب کی کلیات شائع فرمائی۔ سید حسن رضوی آپ کے والد کا خاندانی نام اور قلمی نام شکیب جلالی۔ اقدس رضوی صاحب ہمارے فیس بک فرینڈ ہیں، یعنی شکیب جلالی صاحب کے فرزند اقدس رضوی صاحب۔ اب ہم جناب شکیب جلالی صاحب کے کچھ کلام پیش کرتے ہیں جو کہ آپ ہم سے بہتر صاحبان ذوق موجود ہیں، اور ہم نے گزارش بھی کی ہے کہ آپ اس کلام سے نواز سکتے ہیں۔ اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ شب کے اس پہر ہمارے ساتھ کون کون سے کرم فرما اور کہاں کہاں سے موجود ہیں۔ کراچی پاکستان سجیلے افسران اور جوان تو ماشاءاللہ موجود ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں، بھلی کری آیا وشت کا ببو خیرٹ ہر گدیاؤ جی ہر کلا خیر آگلی۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ سب انسپیکٹر علی محمد سمرو ادا مجھا مٹھڑا قربا تاں جو، چونکہ آج شکیب جلالی صاحب کی برسی ہے، سو ہم کچھ ابتدائی معاملات ان کے آپ کے خوش گزار کر رہے تھے۔ رئیس وارثی صاحب
بہت شکریہ سر، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ذکر خیر جاری ہے یاد رفتہ میں جناب شکیب جلالی صاحب کا۔ 1:14 ہوئے ہیں کراچی پاکستان سے۔ سرفراز عابدی آپ کے ساتھ ہے اور آپ ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ عہد حاضر کے معروف ثنا خان ماشاءاللہ، محمد عباس سہروردی صاحب خوش آمدید سر، سلامت رہیے، مولا سلامت رکھے۔ اور علی محمد سمرو ادا لکھ تھوڑا قربہ مجھا مٹھڑا، مولا سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رہیے۔ اور کوئٹہ بلوچستان کے ہمارے عہد کے ابھرتے ہوئے شاعر ہیں سفر ندیم ظاہری انجم بلوچ صاحب اور رئیس وارثی صاحب، معروف خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، شاعر ہیں۔ شب کے اس پیر ہمارا ساتھ دینے والوں میں اگر کوئی صاحبان ذوق موجود ہیں، کرم فرما تو موجود ہیں، بہت شکریہ۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ شکیب جلالی صاحب کے کلام سے کچھ اگر آپ انتخاب، ایک غزل جس سے پروگرام کا آغاز کیا گیا شکیب جلالی صاحب کی، کہ آ کے پتھر تو میرے صحن میں 2-4 گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے، دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کو کہ یہ دستار گرے، آ کے پتھر تو میرے صحن میں 2-4 گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ساتھ ساتھ شکیب جلالی صاحب یہ بھی فرما گئے کہ جہاں جہاں مجھے صحرا دکھائی دیتا ہے، جہاں جہاں مجھے صحرا دکھائی دیتا ہے، میری طرح سے اکیلا دکھائی دیتا ہے، جہاں جہاں مجھے صحرا دکھائی دیتا ہے، میری طرح سے اکیلا دکھائی دیتا ہے، یہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، یہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شکیب جلالی صاحب۔ مجموعہ کلام روشنی اے روشنی، فرما گئے شکیب جلالی صاحب اپنے اس شعر میں کہ شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، مقطع ہے یہ کہ شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے، شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شکیب جلالی صاحب، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور آپ احباب کو سلامت رکھے۔ فراز بدر صاحب بھی شب کے اس پر ہمارے ساتھ ہیں، محمد عباس سہروردی صاحب ہیں، سب انسپیکٹر سندھ پولیس سجیلے آفیسر علی محمد سمرو صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے انسپیکٹر کے عہدے پر، آمین الہی آمین۔ سفر ندیم ظاہری انجم صاحب کوئٹہ بلوچستان، ابھرتے ہوئے شاعر، بہت شکریہ۔ اور اب فراز بدر صاحب بھی آ گئے ہیں، رئیس وارثی صاحب، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ساتھ شگفتہ ناز صاحبہ کراچی میں مقیم ہماری شاعرہ بہنہ خوش آمدید کہتے ہیں شب کے اس پر، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ 1:19 پاکستان کا معیاری وقت۔
یاد رفتہ میں شکیب جلالی صاحب کا ذکر خیر اور ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج برسی ہے جناب شکیب جلالی صاحب، اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے اور آپ احباب کو سلامت رکھے۔ جناب شکیب جلالی صاحب کے ایک اور کلام کی جانب بڑھ رہے ہیں، تحت اللفظ کلام پیش کیے جا رہے ہیں شکیب جلالی صاحب کے۔ 1:19 12 نومبر سن 2023 جناب شکیب جلالی صاحب اپنے ایک کلام میں فرما گئے کہ مجھ سے ملنے شب غم اور تو کون آئے گا، مجھ سے ملنے شب غم اور تو کون آئے گا، میرا سایہ ہے جو دیوار پر جم جائے گا، مجھ سے ملنے شب غم اور تو کون آئے گا، میرا سایہ ہے جو دیوار پر جم جائے گا، ٹھہرو ٹھہرو میرے اصنام خیالی، ٹھہرو 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 میرے اصنام خیالی، ٹھہرو میرا دل گوشے تنہائی میں گھبرائے گا، اور لوگ دیتے رہے کیا کیا نہ دلاسے مجھ کو، لوگ دیتے رہے کیا کیا نہ دلاسے مجھ کو، زخم گہرا ہی سہی زخم ہے بھر جائے گا، اور عزم پختہ ہی سہی ترک وفا کا، لیکن عزم پختہ ہی سہی ترک وفا کا، لیکن منتظر ہوں کوئی آ کر مجھے سمجھائے گا، آنکھ جھپکے نہ کہیں راہ اندھیری ہی سہی، آنکھ جھپکے نہ کہیں راہ اندھیری ہی سہی، آگے چل کر وہ کسی موڑ پر مل جائے گا، مقتا ہے کہ دل سا انمول رتن کون خریدے گا شکیب، دل سا انمول رتن کون خریدے گا شکیب، جب بکے گا تو یہ بے دام ہی بک جائے گا، مجھ سے ملنے شب غم اور تو کون آئے گا، میرا سایہ ہے جو دیوار پر جم جائے گا، ٹھہرو ٹھہرو میرے اصنام خیالی، ٹھہرو میرا دل گوشے تنہائی میں گھبرائے گا، اور لوگ دیتے رہے کیا کیا نہ دلاسے مجھ کو، زخم گہرا ہی سہی زخم ہے بھر جائے گا، عزم پختہ ہی سہی ترک وفا کا، لیکن منتظر ہوں کوئی آ کر مجھے سمجھائے گا، آنکھ جھپکے نہ کہیں راہ اندھیری ہی سہی، آگے چل کر وہ کسی موڑ پہ مل جائے گا، دل سا انمول رتن کون خریدے گا شکیب، دل سا انمول رتن کون خریدے گا شکیب، جب بکے گا تو یہ بے دام ہی بک جائے گا، مجھ سے ملنے شب غم اور تو کون آئے گا، میرا سایہ ہے جو دیوار پر جم جائے گا، شاعری سچ بولتی ہے جناب شکیب جلالی صاحب۔ آج 12 نومبر ان کی برسی ہے۔ 1966 میں دنیا سے رخصت ہونے والے شاعر کا ذکر خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے اور آپ احباب کو سلامت رکھے۔ 1:23 سامعین اکرام کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ناظرین اکرام بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں کچھ پیغامات بھی دیے جاتے ہیں آپ کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام ہے، بچوں کے لیے، موجود لوگوں کے لیے پیغام ہے، اور آنے والی نسلوں تک بھی یہ پیغامات پہنچتے رہیں گے کہ زندگی کو گزارنے کے بہت سارے کئی اصول ہیں، ان میں ٹریفک کے اصولوں کی پاسداری بھی کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے، اخلاقی فریضہ ہے، قانونی فریضہ ہے۔ پیدل چلنے کے اصول ہیں کہ نمبر 1 کے فٹ پاتھ کے کنارے چلنے سے گریز کیجیے۔
فٹ پاتھ پر چلیے، جہاں فٹ پاتھ واقع نہ ہو وہاں ہمیشہ سڑک کے دائیں جانب چلیے تاکہ سامنے سے آنے والے ٹریفک کو آپ دیکھ کر محتاط رہ سکیں۔ کھلے نمبر 2 مین ہولوں سے بچ کر چلیں، کھلے مین ہول جہاں بھی ہوں ان سے بچ کر چلیں، اور خاص طور پر بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جب کہ ان کے والد اپنے کام پر گئے ہیں، والدہ موجود ہیں گھر میں، اور وہ چھوٹا سا بچہ اکیلے باہر نکل جاتا ہے، اکیلے نہ جانے دیں۔ چھوٹے سے بچے کو کہیں مین ہول کھلا ہوتا ہے اور اس میں گر جاتے ہیں اور ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں، سو احتیاط برتیے اور کھلے مین ہولوں سے خود بھی بچیں اور بچوں کو بھی بچائیں۔ نمبر 3 یہ بات ہے کہ فٹ پاتھ کے بجائے محفوظ جگہ پر کھیلیں، فٹ پاتھ پر نہیں کھیلنا چاہیے، محفوظ جگہ پر کھیلیے، سڑک پر نہ کھیلیے، بالخصوص اس پر جہاں ٹریفک کی آمد و رفت اکثر رہتی ہے۔ گلیوں کی سڑکوں پر بچے اس لیے کھیلتے دکھائی دیتے ہیں کہ جہاں گراؤنڈ قریبی نہیں ہے تو مجبوراً وہاں کھیلتے ہیں، لیکن اس میں بھی لوگوں کا خیال رکھنا ہے، کسی کی کھڑکی کا یا گاڑی کا شیشہ نہ ٹوٹنے پائے، کوئی نقصان نہ ہو۔ نمبر 4 یہ ہے کہ پیدل چلنے والوں کے لیے اصول ہے کہ جہاں فٹ پاتھ نہ ہو تو ہمیشہ اپنے دائیں جانب چلیں، فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ان گاڑیوں سے محتاط رہیں۔ نمبر 5 فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ان گاڑیوں سے محتاط رہیے جو اچانک کسی بھی گلی یا مکان سے نکل کر آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ نمبر 6 کھڑی ہوئی گاڑیوں کے درمیان سے اچانک بغیر دیکھے سڑک پر نہ آئیے۔ ایسی جگہ سے سڑک پار کرنا ہو تو پہلے گاڑی کے سڑک والے کو کونے پر آ جائیے تاکہ آپ آنے والی گاڑیوں کو دیکھ سکیں۔ نمبر 7 بارش کے موسم میں بچوں کو بجلی کے کھمبوں سے دور رہنا چاہیے، نہ صرف بچوں کو بلکہ بڑوں کو بھی، کیونکہ اس موسم میں ان میں کرنٹ آ جاتا ہے۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ حادثہ کیوں ہوتا ہے؟ ٹریفک سگنل کو نظر انداز کرنے پہ، یعنی سرخ بتی ہے آپ نے نظر انداز کر دیا، حادثہ ممکن ہے کہ حادثہ ہو جائے اور ہوتے ہیں۔ نمبر 2 تیز رفتاری، تیز رفتاری ہلاکت کا سبب ہے، اپنی اور دوسروں کی جانوں کو محفوظ بنائیے۔ نمبر 3 سڑک پار کرتے ہوئے آنے والی گاڑیوں کی رفتار کا غلط اندازہ لگانا، غفلت اور لاپرواہی سے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ سڑک پر چلنے والی ہر گاڑی سے ہوشیار ہو کر روڈ کراس کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو ٹریفک قوانین سے آگاہ کیجیے تاکہ وہ حادثات سے بچے رہیں۔ سڑک عبور کرنے کے لیے آپ کی گوش گزار کیا جاتا ہے کہ نمبر 1 پہلے ایک محفوظ جگہ دیکھیے اور رک جائیے۔ نمبر 2 اگر فٹ پاتھ ہوں تو اس کے کنارے رک جائیے۔ نمبر 3 سڑک کے دائیں بائیں دیکھیے اور گاڑیوں کی آواز سنیے اگر گاڑیاں آ رہی ہوں۔ نمبر 4 اگر گاڑیاں آ رہی ہوں تو پہلے ان کو گزر جانے دیجیے اور پھر ادھر ادھر دیکھیے۔ نمبر 5 اگر آنے والی گاڑی قریب نہ ہو تو سڑک ہمیشہ سیدھی پار کیجیے، یعنی بھاگ دوڑ کر سڑک پار نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 6 جب آپ سڑک پار کر رہے ہوں تو گاڑیوں کو دیکھتے رہیں مسلسل اور ان کی آواز سنیں کہ بہت قریب تو نہیں، اور محتاط رہیے۔ جہاں فٹ پاتھ واقع نہ ہو ہمیشہ اپنے اس کے دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ پہ چلیے تاکہ سامنے سے آنے والے ٹریفک کو بآسانی دیکھ کر محتاط رہ سکیں۔ 1:28 سامعین اکرام، شاعری سچ بولتی ہے، اور اس پروگرام میں ٹریفک کے حوالے سے بھی گفتگو رہتی ہے چونکہ یہ انسانی زندگی کا ایک سلسلہ ہے اور آگہی بہت ضروری ہے، اور اس آگہی کے لیے آپ بالخصوص کراچی شہر میں بسنے والوں کے لیے ایک ریڈیو سروس موجود ہے۔ جب کہ آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو گاڑی میں آپ کے اگر اینٹینا اور ریڈیو ہے تو ریڈیو FM
88.6 ट्यून रखिएगा दिन भर, और साथ साथ कराची के शहरियों के लिए ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन है 1915 डायल कीजिए। अगर ट्रैफिक का आपको मसला दरपेश है तो 1915 पर डायल कीजिए, और दीगर कोई पुलिस मदद, फौरी पुलिस मदद दरकार है तो आप 15 डायल कर सकें। शब के इस पहर हमारे साथ आप भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान, रेडियो पाकिस्तान की सीनियर ब्रॉडकास्टर, अहद-ए-हाज़िर की मारूफ शायरा मोहतरमा अफरोज़ रिजवी साहिबा, और इन्हीं से ज़्यादा तवक्को है इस वक्त शकीब जलाली साहब के कलाम से कुछ इंतखाब लाने की। बाकी ये नदीम ज़ारी अंजुम बलूच, ये भी उभरते हुए कोयटा बलूचिस्तान में मुक़ीम शायर हैं। आप सभी उम्मीद है शगुफ्ता नाज साहिबा, अहद-ए-हाज़िर की शायरा हमारे साथ हैं। फराज बदर साहब हैं, मोहम्मद अब्बास सोहरवर्दी साहब हैं, सब इंस्पेक्टर अली मोहम्मद सुमरो साहब, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। रईस वारिसी साहब भी हैं। मुंतज़िर हैं कि आपकी जानिब से कोई इंतखाब आ जाएगा। शकीब जलाली साहब के कलाम से कुछ इंतखाब ले आएंगे तो अच्छा लगेगा। बसूरत दीगर हम तो पेश कर ही रहे हैं ट्रिब्यूट, हम अपने रफ्तगां को याद रखना चाहते हैं और याद रखने की कोशिश करते हैं। आज याद ताज़ा कर रहे हैं, बरसी के मौका है जनाब शकीब जलाली साहब। जबकि हम 2 बरस के थे उस वक्त दुनिया से रेलत फरमाने वाले शायर शकीब जलाली साहब का ज़िक्र खैर है। 12 नवंबर 1966 दुनिया से रुखसत हुए शकीब जलाली साहब, जिनके बारे में कुछ थोड़ी सी मालूमात प्रोग्राम के आगाज़ में आप तक पहुंची। कुछ कलाम पहुंचे। एक और कलाम शकीब जलाली साहब अपने एक और कलाम में फरमा गए कि वो नज़र से सलाम करते हैं, वो नज़र से सलाम करते हैं, वो नज़र से सलाम करते हैं, इश्क का एहतराम करते हैं। वो नज़र से सलाम करते हैं, इश्क का एहतराम करते हैं, इस कदर वो करीब हैं मुझसे, इस कदर वो करीब हैं मुझसे, बेरुखी से कलाम करते हैं। और जिनसे पर्दा पड़े ताल्लुक़ पर, जिनसे पर्दा पड़े ताल्लुक़ पर, ऐसे जलवों को आम करते हैं। और मंजिलें तो निशान मंजिल हैं, मंजिलें तो निशान मंजिल हैं, राह रो कब क़याम करते हैं। और गमे दौरां से भागने वाले, गमे दौरां से भागने वाले उन जगहों में क़याम करते हैं। अहले तूफ़ां जमूद साहिल को, अहले तूफ़ां जमूद साहिल को दूर ही से सलाम करते हैं। और खिंच के मंजिल शकीब आती है, खिंच के मंजिल शकीब आती है, खुद को जब तेज़ गाम करते हैं। वो नज़र से सलाम करते हैं, इश्क का एहतराम करते हैं। शायरी सच बोलती है जनाब शकीब जलाली साहब। आज इनकी बरसी के मौके पर इनकी याद ताज़ा की जा रही है। जबकि आज 12 नवंबर है। आज ही की तारीख़ 1966 दुनिया से रुखसत हुए, 1934 दुनिया में तशरीफ़ लाए। बहुत कम उम्री में ही इतने कमाल के कलाम कह गए और उनसे उनके हासिदों की ख़ासी तादाद रही अपने उस वक्त जबकि वो उरूज पर थे। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जब कोई तरक्की कर रहा हो उसकी तारीफ़ात की जाए, जिनके कलाम अच्छे हों उनसे दूसरे लोग हसद करने लगते हैं।
شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شکیب جلالی صاحب، اور 1:34 منتظر ہیں آپ کی جانب سے کسی انتخاب کے، چونکہ رات گئے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور کم لوگ ہیں، لیکن امید ہے کہ آپ میں سے شکیب جلالی صاحب کے کلام سے کوئی انتخاب کے ساتھ حصہ ڈالیں گے۔ 1:35 ہو چکے ہیں۔ لکھ تھوڑا مجھے مٹھڑا قربا تاں جو، آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ سنجیدہ پروگرام ہے، سو یہ سلسلہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں تھوڑا سا اور آگے، کچھ پیغامات بھی ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے، اور وہ ٹریفک کے حوالے سے ہوتے ہیں، کیونکہ ٹریفک کا جو سلسلہ ہے اس میں قیمتی جانیں، غفلت، لاپرواہی، تیز رفتاری اور بے احتیاطی سے جب کام لیا جاتا ہے تو قیمتی جانیں، ہر جان قیمتی ہے، چاہے بچے کی ہو، بوڑھے کی ہو، جوان کی ہو، بزرگ کی ہو، سو اسے محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی قوم کے بچے بچیوں کو بھی اس سلسلے میں، بڑوں کا کام ہے، بڑے لوگوں کا، گھر کے بڑوں کا اور معاشرے میں ہر بڑے کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو، قوم کے بچوں کو بھی یہ پیغام پہنچے کہ بیٹا گاڑی تیز رفتاری سے نہیں چلانی، موٹر سائیکل دونوں پہیوں پر چلانی ہے، ایک پہیے پر ون ویلنگ جسے کہتے ہیں، ایک پہیہ اچھالتے ہیں اور ایک پہیے پہ چلانے کی پریکٹس کرتے ہیں، ایسے حادثات ہوتے ہیں، جانیں ضائع ہوتی ہیں بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہت کچھ ہوتا ہے۔ 70% اموات موٹر سائیکل سواروں کی صرف اور صرف اسی سبب کہ جب وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کہیں آئل پڑا ہوا ہے یا کہیں سلپ ہو گئے یا کوئی سلسلہ۔ اچھا، خواتین کے بارے میں بھی یہ سلسلہ ہے کہ جو خواتین اپنے گھر والوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہیں، ان کے کپڑے پارچہ جات جس میں برقع، چادر وغیرہ شامل ہیں، وہ پہیے میں لپٹ جاتے ہیں اور پوری فیملی سڑک پہ گر جاتی ہے موٹر سائیکل سمیت، اور خدا نخواستہ عقب سے کوئی تیز رفتار گاڑی آئے اور اوپر چڑھ جائے تو ایسے حادثات بھی دیکھنے میں آئے۔ اور پھر اگر کوئی گاڑی عقب سے نہیں بھی آ رہی اور آپ گرے اور آپ کے سر پہ ہیلمٹ نہیں ہے تو گہری سر کی گہری چوٹ ہے وہ لے جاتی ہے۔ سو احتیاط برتیے، موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں۔ سو یہ پیغامات ہیں، فلاح و بہبود کے پیغام بھی یہاں سے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں گائے پروگرام میں محفوظ ہو جاتے ہیں اور یہ پیغامات آگے بڑھتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ہمارے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بھی درخواست کی ہے، جیسا کہ سمرو ادا تہاں جلائے تہاں سبنیہ جلائے، ہمارے سندھی گلوکار ہیں، سندھی گائک سرمد ایاز صاحب، انہوں نے بھی ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کی درخواست کی ہے۔ اسی طرح تنویر ہزارہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی، اور ہم سب کی جانب سے یہی پیغام ہے۔ تو سندھی کلام بھی سماعت فرمائیے مختصر سا، جو کہ ہمارے لیے ہی ریکارڈ کروایا تھا سرمد ایاز صاحب نے، اگرچہ ہم اسٹوڈیو میں وہ نہیں آئے تھے، موبائل فون کے ذریعے انہوں نے یہ پیغام سرمد ایاز ادا تہاں جی مہربانی، ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کے لیے سرمد ایاز صاحب نے بھی کچھ ایسی بات کی۔ سرمد ایاز ٹریفک قوانین تے تواں عمل کیو،
हाणे आऊं तव्हांखे पंहिंजो लाइव गीत थो ॿुधायां। जो तेरी ॿाहिरां रात झांझर वगी पेर कंहिंजा हुआ केर मूं खां भॻी सोन जहिड़ी असां खां जवानी वठी बार चांदी कयई उमिरि हेॾी ठगी जो पेरीअ ॿाहिरां। आऊं आहियां सरमद अयाज़, ट्रैफिक कवालीन ते तव्हां अमल कयो, महिरबानी। और साथ साथ सरमद अयाज साहब के साथ साथ ये बच्ची क्या कह रही है ईमान पैदल चलने वाले और सड़क पार करने वाले बच्चे, बूढ़े और खवातीन के हुकूक का ख्याल रखें। सड़क अबूर करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग या बालाई गुजरगाह का इस्तेमाल करें। जरा सोचिए, गलत ड्राइविंग पर लोग आपके बारे में क्या तासरात रखते हैं। तेज रफ्तारी किसी बड़े हादसे का पेश खेमा हो सकती है, एहतियात करें। और बीना आबिदी खवातीन से मुखातिब हैं। मोटरसाइकिल पर सफर करने वाली तमाम खवातीन महफूज सफर के लिए हमेशा अपने मलबूसात समेट कर एहतियात से बैठें। और तनवीर हजारा साहब केमाड़ी कराची पाकिस्तान से क्या फरमा रहे हैं। मौजूद सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तनवीर हजारा। ट्रैफिक कानून पे अमल करते रहिए और सुनते रहिए। शायरी सच बोलती है, सरफराज आबिदी के साथ। जी बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है, सरफराज आबिदी के साथ। 1:40 से पाकिस्तान का मेयारी वक्त। प्रोग्राम जारी है। शायरी सच बोलती है। याद रफ्ता में जनाब शकीब जलाली साहब के कलाम पेश किए जा रहे हैं, उन्हें याद किया जा रहा है। जनाब शकीब जलाली साहब का नाम, ख़ानदानी नाम सैयद हसन रिजवी, और इनके फ़र्जंद हैं जनाब सैयद अक़दस रिजवी साहब, हमारे फेसबुक फ्रेंड भी हैं। और मोहतरमा अफरोज़ रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम अफरोज़ रिजवी साहिबा, शायर का ख़ानदानी नाम हसन रिजवी, अलमारूफ शकीब जलाली, मारूफ पाकिस्तानी शायर। जनाब शकीब जलाली साहब की आज बरसी है। इस मौके पर इनकी याद ताज़ा की जा रही है। 1:42 ख़ानदानी नाम सैयद हसन रिजवी साहब, कलमी नाम शकीब जलाली। शकीब जलाली साहब का अक्स जमील भी आपकी बसारतों की नज़र किया गया। एक बार फिर आपकी बसारतों की नज़र करते हैं जनाब शकीब जलाली साहब का अक्स जमील, और फिर आगे बढ़ते हैं। जनाब शकीब जलाली साहब, अल्लाह ताला बरीक़ रहमत फरमाए। आइए शकीब जलाली साहब के कलाम से कुछ और आपकी समातों तक पहुंचता है तहत में,
جناب شکیب جلالی صاحب اپنے کلام میں فرما گئے کہ مرجھا کے کالی جھیل میں گرتے ہوئے بھی دیکھ، مرجھا کے کالی جھیل میں گرتے ہوئے بھی دیکھ، سورج ہوں میرا رنگ مگر دن ڈھلے بھی دیکھ، مرجھا کے کالی جھیل میں گرتے ہوئے بھی دیکھ، سورج ہوں میرا رنگ مگر دن ڈھلے بھی دیکھ، اور ہر چند راکھ ہو کے بکھرنا ہے راہ میں، ہر چند راکھ ہو کے بکھرنا ہے راہ میں، جلتے ہوئے پروں سے اڑا ہوں مجھے بھی دیکھ، عالم میں جس کی دھوم تھی اس شاہکار پر، عالم میں جس کی دھوم تھی اس شاہکار پر، دیمک نے جو لکھے کبھی وہ تبصرے بھی دیکھ، تو نے کہا تھا کہ میں کشتی پر بوجھ ہوں، تو نے کہا تھا کہ میں کشتی پر بوجھ ہوں، آنکھوں کو اب نہ ڈھانپ مجھے ڈوبتے بھی دیکھ، تو نے کہا تھا کہ میں کشتی پر بوجھ ہوں، آنکھوں کو اب نہ ڈھانپ مجھے ڈوبتے بھی دیکھ، اور بچھتی تھی جس کی راہ میں پھولوں کی چادریں، بچھتی تھیں جس کی راہ میں پھولوں کی چادریں، اب اس کی خاک گھاس کے پیروں تلے بھی دیکھ، کیا شاخ باثمر ہے جو تکتا ہے فرش کو، کیا شاخ باثمر ہے جو تکتا ہے فرش کو، نظریں اٹھا شکیب کبھی سامنے بھی دیکھ، مرجھا کے کالی جھیل میں گرتے ہوئے بھی دیکھ، سورج ہوں میرا رنگ مگر دن ڈھلے بھی دیکھ، شاعری سچ بولتی ہے جناب شکیب جلالی صاحب، خاندانی نام سید حسن رضوی، قلمی نام شکیب جلالی، 1 اکتوبر 1934 بدایوں میں ولادت ہوئی، آزادی کے بعد ہجرت فرمائی، اور 1966 آج ہی کی تاریخ 12 نومبر سرگودھا میں وفات پائی۔ تو نے کہا تھا کہ میں کشتی پر بوجھ ہوں، تو نے کہا تھا کہ میں کشتی پر بوجھ ہوں، آنکھوں کو اب نہ ڈھانپ مجھے ڈوبتے بھی دیکھ، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب سید شاہ صاحب نے خصوصی طور پر یہ مصرع کوڈ کیا ان کا، جناب شکیب جلالی صاحب کا کلام جب پیش کیا تو نے کہا تھا کہ میں کشتی پر بوجھ ہوں، ہائے ہائے ہائے، خوش آمدید جناب اقدس رضوی صاحب شب کے اس پہر موجود ہیں، جناب شکیب جلالی صاحب کے فرزند
شکیب جلالی صاحب کا خاندانی نام حسن رضوی اور ان کے فرزند جناب اقدس رضوی صاحب، جنہوں نے اپنے والد محترم شکیب جلالی مرحوم کی کلیات شائع فرمائیں، اقدس رضوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ ذکر خیر ہے جناب شکیب جلالی صاحب کا اور ان کے فرزند۔ ہمارے فیس بک ایک ایسا ذریعہ ہے سامعین کرام کہ پوری دنیا میں آپ اس کے ذریعے جڑ سکتے ہیں، اور ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں جناب اقدس رضوی صاحب سے، اور اس وقت براہ راست آپ سماعت فرما رہے ہیں ہمیں، اور سامعین کرام کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ 1:49 اور اب ہم توقع رکھتے ہیں کہ جناب اقدس رضوی صاحب اگر آپ کوئی ایسا کلام عطا فرما دیجئے والد ماجد کا، والد گرامی کا، کہ جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو۔ اب یہاں ہمارے کچھ استاد بھی آ گئے کوڈ نیم کے ساتھ۔ استاد سید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصلاح فرما لیجئے، درست مصرع یہ ہے کہ تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں۔ ٹھیک ہے سر، اصلاح فرما لی۔ استاد محترم سید شاہ، کوڈ نیم اصل نام غائب، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام اقدس رضوی صاحب، یہ استاد شاعر ہیں بہت بڑے، کوئی بغیر نام کے سید شاہ صاحب نے اصلاح فرمائی ہے، بہت شکریہ اصلاح فرمانے کا۔ اب اقدس رضوی صاحب فرمائیں گے کیونکہ ان کے والد کا کلام ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، جو ہمارے سامنے موجود تھا وہ ہم نے پہنچا دیا۔ اب یہاں ہمارے اصلاح کرنے والے بھی موجود ہیں، اچھی بات ہے، اصلاح ہو جانی چاہیے کیونکہ ہم تو بہت انگوٹھا چوستے بچے ہیں، جو کچھ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہم پڑھ دیتے ہیں۔ اصلاح تو فرمائیں گے اقدس رضوی صاحب جن کے والد کا کلام ہے۔ بہرحال آپ کے اصلاح فرمانے کا بہت شکریہ، کوڈ نیم کے ساتھ آنے کا بھی بہت شکریہ، اپنا نام چھپانے کا بھی بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، بس مزاج تھوڑا سا بدل جاتا ہے جب ایسے لوگ آ جاتے ہیں استاد ٹائپ کے۔ ابھی ہر استاد سے بڑھ کر ہمارے لیے اقدس رضوی صاحب ہیں جن کے والد کا کلام ہے، وہ بتائیں گے کہ مصرع کیا ہے۔ یہ سید شاہ آپ کو منقطع کیا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ پروگرام میں بے بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اقدس رضوی صاحب، اپنے والد ماجد، اپنے والد صاحب کے کلام سے نوازنے کا بہت شکریہ سر۔ تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، آنکھوں کو اب نہ ڈھانپ مجھے ڈوبتے بھی دیکھ۔ اقدس رضوی صاحب نے اپنے والد ماجد کا کلام کومنٹس میں بھیجا ہے۔ آ کر گرا تھا کوئی پرندہ لہو میں تر، یہ تو مکسچر ہو گیا ہے کچھ، اچھا مختلف اشعار ہیں سر یہ تو، چلیں بہت شکریہ۔ مختلف اشعار، متفرق اشعار بھیج دیے، ہیڈنگ اوپر نہیں ڈالی۔ متفرق اشعار جناب شکیب جلالی صاحب کے فرزند اقدس رضوی صاحب نے عطا فرمایا کہ آ کر گرا تھا کوئی پرندہ لہو میں تر، تصویر اپنی چھوڑ گیا ہے چٹان پر، شاعری سچ بولتی ہے۔ اقدس رضوی صاحب ابن حسن رضوی صاحب، حسن رضوی صاحب کا خاندانی نام حسن رضوی، قلمی نام شکیب جلالی۔ اقدس رضوی صاحب نے اپنے والد صاحب شکیب جلالی صاحب کے کلام سے متفرق اشعار سے نوازا۔ ایک یاد ہے کہ دامن دل چھوڑتی نہیں، کہ سید شاہ نے موڈ خراب کر دیا ہمارا، صبح ڈیوٹی جانے کی فکر اپنی جگہ تھی لیکن سید شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ایک یاد ہے کہ دامن دل چھوڑتی نہیں، ایک بیل ہے کہ لپٹی ہوئی ہے شجر کے ساتھ، شاعری سچ بولتی ہے۔
پوچھو سمندروں سے کبھی خاک کا پتہ، پوچھو سمندروں سے کبھی خاک کا پتہ، دیکھو ہوا کا نقش کبھی بادبان پر۔ اور یارو میں اس نظر کی بلندی کو کیا کروں، یارو میں اس نظر کی بلندی کو کیا کروں، سایہ بھی اپنا دیکھتا ہوں آسمان پر۔ کتنے ہی زخم ہیں میرے ایک زخم میں چھپے، کتنے ہی زخم ہیں میرے ایک زخم میں چھپے، کتنے ہی تیر آنے لگے ایک نشان پر۔ اب جل تھل ہوئی تمام زمیں آس پاس کی، جل تھل ہوئی تمام زمیں آس پاس کی، پانی کی بوند بھی نہ گری سائبان پر، اور سایہ نہیں تھا نیند کا آنکھوں میں دور تک، سایہ نہیں تھا نیند کا آنکھوں میں دور تک، بکھرے تھے روشنی کے نگیں آسمان پر، اور ہر حق بات آ کے رک سی گئی تھی کبھی شکیب، چھالے پڑے ہوئے ہیں ابھی تک زبان پر۔ یہ ایک کلام مکمل ہوا، مکسچر ہو گیا ہے، تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آتا ہے، کنٹینیوٹی کر دیے آپ نے، اچھا ایک کے پیچھے ایک۔ ہم بھی ہر انسان کی طرح ہم بھی حساس ہیں، ذہنی دباؤ کا ہم بھی شکار ہو جاتے ہیں جب کچھ سلسلہ ہوتا ہے۔ 1:55 ہوئے، صبح جانا ہے کام پہ، اور سید پتہ نہیں کون صاحب آ گئے تھے، انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہمیں۔ ابھی یہاں پر اصلاح کا ٹائم نہیں ہوتا، اصلاح بعد میں بھی کر لیجیے گا مہربانی، تنقید برائے اصلاح اچھی بات ہے، لیکن گر گئے ہیں آپ سید صاحب، نام چھپاتے ہیں۔ اچھا، اقدس رضوی صاحب نے اپنے والد کے کلام سے جو بھیجا ہے اسے شامل کر کے ہم اجازت چاہیں گے، کیونکہ اب سلسلہ نہیں بن رہا ہے۔ پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ 12 نومبر کے حوالے سے شوزیب کاشر کا یوم ولادت ہے، ان کا کلام تھوڑے سے شامل کریں گے اور اجازت چاہیں گے۔ اب ہمت نہیں بن رہی ہے، صبح کام پہ جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، اور طویل ڈیوٹی ہے، آج کل سلسلہ ہے ایک۔ اقدس رضوی صاحب کا انتخاب ہے، کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں کوئی نشانی نہیں ہے، کہاں ختم ہوا ایک کلام دوسرا شروع ہو گیا۔ وہ اس کا عکس بدن کہاں آ گیا بیچ میں۔ سر بہت زیادہ مکسنگ ہو گئی ہے، مختلف اشعار ہیں، کیا ہے، پہلا کلام تو ٹھیک ہے، پورا کلام ہو گیا۔ چلیں، بہت شکریہ اقدس رضوی صاحب۔ کہتا ہے آفتاب ذرا دیکھنا کہ ہم ڈوبے تھے گہری رات میں کالے نہیں ہوئے، شاعری سچ بولتی ہے۔ اقدس رضوی صاحب نے اپنے والد شکیب جلالی صاحب کے کلام سے نوازا، بہت شکریہ۔ ٹھوکر سے میرا پاؤں تو زخمی ہوا ضرور، ٹھوکر سے میرا پاؤں تو زخمی ہوا ضرور، رستے میں جو کھڑا تھا وہ کوثار ہٹ گیا، شاعری سچ بولتی ہے، شکیب جلالی صاحب کے کلام سے۔ ان کے پسر جناب اقدس رضوی صاحب، شکیب جلالی صاحب کا خاندانی نام حسن رضوی، قلمی نام شکیب جلالی۔ انداز خاموشی میں ہے گفتار کا پہلو، انداز خاموشی میں ہے گفتار کا پہلو، گویا نہ سہی چپ بھی کہاں ہیں تیری آنکھیں، اور فصیلے جسم پر تازہ لہو کے چھینٹے ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے کوئی، کیا جانیے کہ اتنی اداسی تھی رات کو،
مہتاب اپنی قبر کا پتھر لگا مجھے، جو دل کا زہر تھا کاغذ پر سب بکھیر دیا، پھر اپنے آپ طبیعت میری سنبھلنے لگی۔ اتر کے ناؤ سے بھی کب سفر تمام ہوا، زمین پر پاؤں دھرا تو زمین چلنے لگی، وہی جھکی ہوئی بیلیں، وہی دریچہ تھا، مگر وہ پھول سا چہرہ نظر نہ آتا تھا۔ قریب تیر رہا تھا، قریب تیر رہا تھا بطخوں کا ایک جوڑا، میں آب جو کے کنارے اداس بیٹھا تھا۔ ساحل تمام اشک ندامت سے اٹ گیا، دریا سے کوئی شخص تو پیاسا پلٹ گیا۔ یہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ اے دوست، چشم شوق نے دیکھا ہے بارہا، بجلی سے تیرا نام گھٹا پر لکھا ہوا۔ ایک سانس کی تناب جو ٹوٹی تو اے شکیب، دوڑے ہیں لوگ جسم کے خیمے کو تھامنے۔ ملبوس خوشنما ہیں جسم کھوکھلے، ملبوس خوشنما ہیں جسم کھوکھلے، چھلکے سجے ہوں جیسے پھلوں کی دکان پر۔ ایک اپنا دیا جلانے کو تم نے لاکھوں دیے بجھائے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے شکیب جلالی صاحب کے کلام سے، یعنی حسن رضوی صاحب کے کلام سے، ان کے فرزند اقدس رضوی صاحب کے انتخابات۔ بہت شکریہ اقدس رضوی صاحب، بس ہم ہمت اب نہیں ہے۔ پتہ نہیں اب میڈم افروز رضوی کا نوٹیفیکیشن تو آ رہا ہے لیکن کمنٹ کہاں کر رہی ہیں یہ؟ حد ہے، پتہ نہیں کہاں جا کے کمنٹ کر رہی ہیں۔ پروگرام سے ہٹ کر کمنٹ کر رہی ہیں محترمہ۔ دو بج کر 2 منٹ سامعین اکرام، وقت بہت تیز رفتار ہے، بس ہم اجازت چاہیں گے، اور اجازت چاہنے سے پہلے عہد حاضر کے شاعر ہیں جناب شوزیب کاشر صاحب، ان کے یہ چند اشعار، اور اقدس رضوی صاحب کا ہو گیا سلسلہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آج ان کی برسی ہے، اس کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی گئی، اور اب عہد حاضر کے یہ نوجوان شاعر ہیں، ان کا نام ہے شوزیب کاشر۔ ماشاءاللہ، نام بھی یونیک ہے اور کاشر تخلص بھی یونیک ہے، نوجوان ہیں یہ ماشاءاللہ، اور یہ راولہ کوٹ میں ہیڈ ماسٹر ہو گئے نوجوانی میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جیتے رہو بیٹا شوزیب کاشر، اتنی کم سنی میں ہیڈ ماسٹری آپ کو مبارک ہو بیٹا، اس لیے کہا ہے کہ 1984 میں ہمارے برخوردار ابراہیم عابدی دنیا شریف لائے، فرزند اکبر، اور آپ 1986 میں آئے۔ جیتے رہیے بیٹا ہیڈ ماسٹر صاحب، اور عہد حاضر کے شاعر جناب شوزیب کاشر نام ہے ان کا۔ یہ فرماتے ہیں، اور ڈھیروں دلی دعائیں شوزیب کاشر، آپ کا یوم ولادت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہجر کے سال کاٹے گن گن کے، ہجر کے سال کاٹے گن گن کے، جن میں گھنٹے ہزار ہر دن کے، ہجر کے سال کاٹے گن گن کے، جن میں گھنٹے ہزار ہر دن کے، اور تیرا گاؤں ہے دریا پار تو کیا، تیرا گاؤں ہے دریا پار تو کیا، پل بناؤں گا جوڑ کر تن کے، کیا کہنے، تیرا گاؤں ہے دریا پار تو کیا، پل بناؤں گا جوڑ کر تن کے،
جوتا تو ہے نیا نہ سہی، یار جوتا تو ہے نیا نہ سہی، وہ بھی ہیں پاؤں ہی نہیں جن کے، ہائے ہائے ہائے، یار جوتا تو ہے نیا نہ سہی، وہ بھی ہیں پاؤں ہی نہیں جن کے۔ اپنے کشتوں کے پشتے لگ گئے ہیں، اپنے کشتوں کے پشتے لگ گئے ہیں، اس نے بدلے لیے وہ گن گن کے، اس نے سیٹی بجا کے بس روکی، اس نے سیٹی بجا کے بس روکی، سب کے ایمان رہ گئے چھن کے۔ خیر اپنا تو عشق مرشد ہے، خیر اپنا تو عشق مرشد ہے، آپ ویسے مرید ہیں کن کے۔ اور کیسی مخلوق ہیں یہ خواجہ سرا، کیسی مخلوق ہیں یہ خواجہ سرا، ان کے ماں باپ بھی نہیں ان کے۔ ہم درختوں میں چند ایسے بھی ہیں، ہم درختوں میں چند ایسے بھی ہیں، پھل تو کیا سائے تک نہیں جن کے۔ اور وہ 63 برس کے پورے ہوئے، وہ 63 برس کے پورے ہوئے، دم اکھڑنے لگے محسن کے۔ ہجر کے سال کاٹے گن گن کے، جن میں گھنٹے ہزار ہر دن کے، تیرا گاؤں ہے دریا پار تو کیا پل بناؤں گا جوڑ کر تن کے۔ یار جوتا تو ہے نیا ہی سہی، یار جوتا تو ہے نیا ہی سہی، وہ بھی ہیں پاؤں ہی نہیں جن کے۔ شاعری سچ بولتی ہے نوجوان ہیڈ ماسٹر، معلم و شاعر کاشر شوزیب کاشر صاحب فرماتے ہیں کہ شاعری فخر ہے تا وقت کے پیشہ نہ بنے، شاعری فخر ہے تا وقت کے پیشہ نہ بنے، نام بن جائے اگر ننگ برا لگتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے۔ شوزیب کاشر صاحب جیتے رہیے۔ شوزیب کاشر صاحب ماشاءاللہ اتنی کم عمری میں ہی ماشاءاللہ ہیڈ ماسٹر کے عہدے پر بھی ہیں اور عہد حاضر کے شاعر بھی ہیں، ماشاءاللہ جیتے رہیے۔ یہ ہیں شوزیب کاشر صاحب جن کا آج یوم ولادت ہے 12 نومبر۔ جیتے رہیے شوزیب کاشر صاحب۔ شوزیب کاشر اقدس رضوی صاحب نے اللہ حافظ کہہ دیا ہے۔ شب بخیر سر، اللہ حافظ و ناصر۔ 2:07 ہو گئے ہیں اور صبح ہمیں بھی جانا ہے یقیناً، اور کم سے کم آج 12 نومبر کو تو ہم کور کر لیں اور پھر آگے دیکھیں گے۔ ریحان آفاق صاحب مجلہ حیدرآباد، ریڈیو پاکستان حیدرآباد مجلہ کے میزبان عہد حاضر کے شاعر جناب ریحان آفاق صاحب بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں اس وقت۔ بہت شکریہ، کیا بات ہے جناب۔ بس مزاج کچھ ایسا ہو جاتا ہے سلسلہ کہ وقت تیزی سے جا رہا ہے۔ دو 2:08 کاوش کاظمی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں شب کے اس پیر۔ اب تو ہم
اجازت چاہیں گے، اس لیے کہ کل صبح مطلب سویرے جانا ہے، اور پھر رات 12 بجے تک سلسلہ ہے ہمارا ڈیوٹی کا. سو صبح جائیں گے اور رات کو تقریباً 1:30-2 بجے تک واپسی ہوگی. یہ ہے سلسلہ. ریحان آفاق صاحب بہت شکریہ، محبت آپ کی. اب اس وقت جو پروگرام کر رہے ہیں اس کا وہ پورا حق ادا نہیں ہو سکے گا. کاوش کاظمی صاحب ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے لیے بھی. سلامت رہیے سر. جیسے جیسے سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے وقت کا، اور صبح سویرے جانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو تھوڑا سا آرام بھی ضروری ہوگا. آپ کی جانب سے اگر کچھ انتخاب ہے تو بلا توقف کے بھیج دیجئے، کیونکہ وقت کم ہے. شوزیب کاشر نوجوان شاعر ہیں ماشاءاللہ، ہیڈ ماسٹر بن گئے ہیں اسکول کے. سن 2022 میں ان کو ہیڈ ماسٹر کے عہدے پر ترقی ملی ہے ماشاءاللہ. راولہ کوٹ پنجاب پاکستان میں مقیم عہد حاضر کے جوان شاعر ماشاءاللہ، جوان العمر معلم. جیتے رہیے، سلامت رہیے. اور آپ بھی جیتے رہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا، جن شعراء اکرام کا سلسلہ رہتا ہے، یعنی عہد حاضر کے شعراء اکرام کے کلام پیش کرتے ہیں، ان میں سے کئی لوگ غائب ہیں، بالکل اپنے ہونے کا احساس ہی نہیں دلاتے. بہرحال ہمیں کسی سے کچھ چاہیے تو نہیں، لیکن کم سے کم انسان رسید دے دے تو اچھا رہتا ہے. شوزیب کاشر، ذکر خیر ہے نوجوان شاعر شوزیب کاشر صاحب کا. ممکن ہے کہ ان کا کلام پلے ہو جائے. کلام شاعر و زبان شاعر کی طرف بڑھ رہے ہیں شوزیب کاشر صاحب. سماعت فرمائیے شوزیب کاشر صاحب کو. اور ترنم سے ہیں شوزیب کاشر. یہ کلام ہے ایک محفل میں پیش کر رہے ہیں شوزیب. لہو سے کر دو بلا بھگونے کا دکھ الگ ہے، خدا کے ہوتے یہ رنگ ڈھونے کا دکھ الگ ہے، خدا کے ہوتے یہ رنگ ڈھونے کا دکھ الگ ہے. جو رب کی مرضی مگر وہ مریم بھی جانتی ہے، جو رب کی مرضی مگر وہ مریم بھی جانتی ہے، کہ پاک دامن کے داغ دھونے کا دکھ الگ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. یہ دکھ بھی اپنی جگہ بڑا ہے کہ مر رہے ہیں، یہ دکھ بھی اپنی جگہ بڑا ہے کہ مر رہے ہیں، غلط
जमाने में पैदा होने का दुख अलग है। गलत जमाने में पैदा होने का दुख अलग है। ये कैसा दुख है मैं अपने होने को रो रहा हूँ। ये कैसा दुख है मैं अपने होने को रो रहा हूँ। मैं रो रहा हूँ और अपने रोने से माँ के रोने। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। जो दुख का लंगर पहुंचा सके इसीले में आए। जो दुख का लंगर पहुंचा सके इसीले में आए। फकीर के ओढ़ने बिछोने का दुख अलग है। फकीर के शायरी सच बोलती है जनाबे शोज़ेब काशिर, नौजवान शायर का कलाम पेश किया। 2:15 हो गए। सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम, शायरी सच बोलती है कराची पाकिस्तान से पेश किया जा रहा है। आज 12 नवंबर है और शकीब जलाली साहब की बरसी 12 नवंबर आज। और शोज़ेब काशिर, रावला कोट, पंजाब पाकिस्तान। पंजाब पाकिस्तान तो है वह कश्मीर। काशिर इनका तखल्लुस है, जिन्हें आपने समाअत फरमाया। शायरी सच बोलती है। ढेरों दिली दुआएं और साथ साथ मुजल्ला हैदराबाद, सूबे सिंध, पाकिस्तान। कराची भी सूबे सिंध में ही है। और रियाना आफाक साहब शब के इस पैर हमारे साथ हैं। आपने अपने एक शेर से नवाजा, तबर्रुक से नवाजने का बहुत शुक्रिया। शब के इस पैर अपने होने का एहसास दिलाने का भी बहुत शुक्रिया। क्या बात है। तुमने मुझको जो कर लिया है पसंद, रिहाना आफाक साहब ने फरमाया कि तुमने मुझको जो कर लिया है पसंद, कुछ तो खूबी ज़रूर मुझ में है। शायरी सच बोलती है। क्या कहने, क्या कहने रिहाना आफाक साहब। तुमने मुझको जो कर लिया है पसंद, तुमने मुझको जो कर लिया है पसंद, कुछ तो खूबी ज़रूर मुझ में है। क्या बात है। शायरी सच बोलती है जनाब रेहान आफाक साहब, ऐद हाज़िर के शायर और रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद प्रोग्राम मुजल्ला के मेज़बान। जीते रहिए जनाब रेहान आफाक साहब। क्या कहने आपके। तुमने मुझको जो कर लिया है पसंद, तुमने मुझको जो कर लिया है पसंद, कुछ तो खूबी ज़रूर मुझ में है। शायरी सच बोलती है। जनाब रियान आफाक साहब का ये शेर शब के इस पैर आपने शेर से नवाजा, तबरुक से नवाजा, बहुत शुक्रिया। 2:18 पाकिस्तान का मियारी वक्त 12 नवंबर 2023।
یہ بیک گراؤنڈ میوزک توفتاً ہمیں نوازا جناب خادم علی خان صاحب غزل سنگر ہیں، کراچی میں مقیم. ان کی محبت ہے کہ یہ بی جی ایم ہمارے اس پروگرام کے لیے انہوں نے عطا فرمایا. خادم علی خان صاحب جیتے رہیے. کہاں ہیں آپ؟ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ. ان تمام احباب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ جو یوٹیوب پر جنہوں نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا اور ہمیں سبسکرائب بھی فرمایا. سبسکرائب کا ایک بٹن ہوتا ہے، وہ دبا دینے سے یہ ہے کہ سلسلہ یوٹیوب پر جب بھی ہم کوئی پروگرام شیئر کریں گے اور یہ پروگرام جو یہاں سے براہ راست ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے فرزند ہیں عہد حاضر کے معروف ثنا خاں بھی ہیں، محمد موسیٰ عابدی، ان کے تعاون سے یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی پہنچ رہا ہے. جیتے رہیے موسیٰ، اور آپ بھی جیتے رہیے. اگر چاہیں آپ نے تو فرما لیا ہے، لیکن ان احباب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے یوٹیوب پر ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے، اگر آپ چاہیں شعر و ادب سے جڑتے ہیں، آپ شائقین ادب میں آپ کا شمار ہوتا ہے، یا اہل قلم ہے، یا ہمارے سجیل افسران اور سجیل جوان بھی ہیں، تو یوٹیوب پر سبسکرائب فرما کر شکریہ کا موقع دیں. جزاک اللہ. جیتے رہیے، سلامت رہیے. بہت ساری کتابیں موجود ہیں، اور یہ سلسلہ اب ہم رکھیں گے کہ گاہے گاہے مختلف کتابیں جو شعراء اکرام کی موجود ہیں، شعر و سخن کے حوالے سے اور نثری مضامین کے حوالے سے، وہ شامل کیے جائیں قبل اس کے کہ ہماری زندگی کی شام ہو جائے. اور اسی ماہ رواں میں 29 نومبر کو 59 برس کے ہو جائیں گے ہم. سو دیکھیں آگے کتنی مہلت ملتی ہے ہمیں، اتنا ہی کام، زیادہ سے زیادہ کام چاہیں گے کہ کر کے چلے جائیں. ہمارے عہد کے شاعر اور تبصرہ نگار، مضمون نویس رانا خالد محمود تخلص قیصر، انہوں نے اپنی 4 کتابوں سے نوازا ہے. حال ہی میں بدست محمد موسیٰ عابدی پسر من ہمیں یہ 4 کتابیں ملی ہیں. بہت شکریہ سر رانا خالد محمود قیصر صاحب. ان کی کتابوں میں ایک جس کا نام ہے عکس اذہان، یعنی ذہنوں کا عکس. اس کتاب میں مضامین اور تبصرے ہیں جناب خالد محمود تخلص قیصر. ان کا
ان کی کتاب عکس اذہان مضامین اور تبصرے ہیں، جس میں اس کتاب کا پیش لفظ آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے ہیں جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب کی یہ کتاب، اور ان کا یہ عکس جمیل جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب، ان کی دیگر مطبوعہ کتابوں کے نام بھی اس پر درج ہیں ماشاءاللہ۔ پھر کسی وقت یہ ساری کتابوں کے نام آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ سر دست اس وقت کے پروگرام میں ان کی اسی کتاب کا پیش لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اس کتاب میں پیش لفظ میں جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب نے، جو کہ کراچی میں مقیم ہے، تحریر فرمایا کہ مضمون نگاری، تبصرہ نگاری اور کالم نگاری نثری اظہاریے کا ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح شاعری خون جگر مانگتی ہے، اسی طرح نثر نگاری بھی محنت شاقہ کی طالب رہتی ہے۔ یہ محنت دل اور دماغ کی کیفیت عکاس تو ہوتی ہے، مگر بصارت اور اس کے نتیجے میں ہونے والی شکست و ریخت، شگفتگی و تازگی سے اذہان پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ جب قرطاس ادب پر منتقل ہوتے ہیں تو وہ کسی ایک ذہن کی پیداوار نہیں ہوتے، بلکہ مختلف اذہان کے جائزے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ عکس اذہان میں کتابوں پر تبصرے، طبع نثر پارے اور متنوع اقسام کے مضامین شامل ہیں۔ ان اذہان کا تعلق عصر رواں سے بھی ہے اور ماضی قریب سے بھی۔ سماج کے تجربات، زندگی کے واقعات اور حادثات کو فکر و فن کی روشنی میں کھرے کھوٹے کی پہچان کر کے نثر پاروں کی تخلیق ہی تنقید نگاری کا بنیادی سبق ہے۔ جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب نے پیش لفظ میں مزید فرمایا کہ عصر رواں ما بعد جدیدیت کا دور ہے۔ اس جدیدیت نے نثر اور نظم میں مرکز مائل قوتوں سے گریز کرنا سکھایا ہے۔ جن مرکز گریز قوتوں کا غلغہ ادب میں انتشار کا سبب بنا ہے، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ نثری تحریروں میں زبان کی صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا اور نظم میں اشعار کا بے ربط اور دو لخت ہونا جدیدیت کا مظہر قرار پاتا ہے۔ جس شعر میں شعریت نہ ہو اور جس نثر پارے میں تخلیقی جوہر نہ ہو، بھلا ایسی تخلیقات اور نگارشات ادب میں کیسے زندہ رہ سکتی ہیں؟ ایسی تخلیقات اور نگارشات جن میں تخلیقی جوہر نہ ہو کیسے زندہ رہ سکتی ہیں؟ مزاحمت اور باغیانہ خیالات ایک اچھی روایت ہے، مگر روایت کے تسلسل کو توڑنا لا مرکزیت کی علامات ہیں۔ یہاں ہمیں ٹی ایس ایلیٹ کی کسوٹی کو معیار بنانا ہوگا کہ ادب کا معیار محض فن سے قائم نہیں ہوتا۔ عظیم ادب کو مذہب اور اخلاقیات کے معیارات پر بھی پورا اترنا چاہیے۔ تخلیقی ادب کے بارے میں سید ابوالعلا مودودی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جو ادب دعوت خیر اور اصلاح کے لیے محرک ہو وہ پاکیزہ ادب ہے۔ جو محض تفریح تباہ کا ذریعہ ہو مگر برائی کے لیے محرک نہ ہو وہ مباح ہے، اور جو برائی کے لیے محرک ہو وہ ناپاک ہے، وہ تو ادب ہے ہی نہیں جو برائی کی طرف لے جائے۔ بات محرک اور صحیح سمت پر
ختم ہو جاتی ہے۔ عکس اذہان میں شامل مضامین و تبصرہ جات تنقید کی ایک مثبت اور درست سمت ہے۔ عکس اذہان کو ہم تعمیری تنقید کے زمرے میں شمار کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی منفی پہلو شامل نہیں ہے۔ موجودہ عہد میں کوئی ادبی تحریک نمایاں طور پر نہیں ہے، لے دے کے ایک ماہ بعد جدیت کا نام چل رہا ہے اور اسی تناظر میں ساختیات اور پس ساختیات کی گونج سنائی دے رہی ہے، مگر ان کے مابین خط ناصل کھنچا ہنوز باقی ہے۔ پرنٹنگ میں مسئلہ ہے۔ جمالیاتی اقدار کسی نہ کسی طور اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہی ہیں۔ اس شعور و فکر کے ساتھ شعور عصر بھی دامنگیر ہے۔ کلاسیکی اور جدید عہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ تخلیقی زندگی کا شعور رکھتی ہیں۔ اس وقت جو نثر یا نظم میں ادب تخلیق ہو رہا ہے، اس کا فیصلہ آئندہ آنے والا نقاد کرے گا۔ کیا یہ تخلیقات کب تک ادبی سفر میں ساتھ دیتی رہیں گی؟ عکس اذہان میں شامل مضامین و تبصرہ جات کی ورق گردانی کیجیے اور فیصلہ کیجیے کہ کیا یہ تخلیقات عصری ادب سے ہم آہنگ ہیں۔ خدا کرے کہ اردو ادب کسی صورت متحرک رہے تاکہ عالمی ادبی افق پر اپنے انمٹ نقوش کو بہتر بنا سکے۔ جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب کا یہ پیش لفظ مضمون ہے۔ ان کی کتاب عکس اذہان مضامین اور تبصرے جس میں شامل ہیں۔ رانا خالد محمود صاحب نے دیگر 3 کتابوں کے ساتھ ساتھ اس کتاب سے بھی نوازا اور اس سے آئندہ مضامین آپ کی سماعتوں تک پہنچتے رہیں گے۔ آج پیش لفظ آپ کی سماعتوں تک پہنچا۔ دو بج کر 32 منٹ پاکستان کا معیاری وقت 2:32 ہوئے ہیں۔ زندگی بخیر 13 اور 14 نومبر اور اس سے آگے کے حوالے سے پروگرام میں کلام پیش کی جائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں کچھ نام ہیں، وہ آپ کے کو گزار کرتے چلیں کہ آئندہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو 13 نومبر کے حوالے سے ہماری ایک شاعرہ بہنہ ہے، ماشاءاللہ چھوٹی بہن ہے۔ ایک تو 11 نومبر کے حوالے سے ہماری آپا بڑی بہنہ جو کہ پردیس کو سدھاری، یہاں سے بیاہ کر ممبئی میں مقیم ہے۔ ان کا یوم ولادت 11 نومبر کے حوالے سے ان کو یاد کیا گیا، اور ساتھ ساتھ اب 13 نومبر یہ ہماری چھوٹی بہنہ ہے شازیہ طارق صاحبہ، قلم قبیلے کی بہنہ شازیہ طارق صاحبہ 13 نومبر دنیا میں تشریف لائیں۔ ڈھیروں دلی دعائیں۔ اب آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ 13 نومبر کے حوالے سے شازیہ طارق صاحبہ، اور پھر ان کے بعد اسی حوالے سے 14 نومبر یوم ولادت عہد حاضر کے شعراء اکرام ہیں۔ شاہین فصیح ربانی صاحب ہیں، ہم سے بڑے بھائی۔ 14 نومبر کو آپ دنیا میں تشریف لائے 1964، اور 29 نومبر کو
आपका ये छोटा भाई शाहीन भाई, बड़े भाई जीते रहिए। और नौजवान शायर अहमद तनवीर 14 नवंबर आप भी दुनिया में तशरीफ़ लाए और हमारी देरीना सामिया जीती रहिए बेटा। निम एफ कुरैशी आपका भी यौम विलादत 14 नवंबर को आ रहा है माशाल्लाह। फिर उसके बाद इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 4 नवंबर को जो प्रोग्राम आईना अदब पेश किया गया उसमें हमारे मेहमान थे जनाब अफजल हज़ारवी साहब। इनका यौम विलादत 15 नवंबर को आ रहा है। इन्होंने अपने मजमूए कलाम से नवाजा और यहाँ तशरीफ़ भी लाए थे। सो इनके उसी मजमूए कलाम से कलाम पेश किए जाएंगे। हमारी मुराद है अफजल हज़ारवी साहब जिन्होंने अपने मजमूए कलाम से नवाजा। और वो मजमूए कलाम कहाँ है? बहरहाल उस मजमूए कलाम से अफजल हज़ारवी साहब 15 नवंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए। और एक और बड़े भाई, ये भी बड़े भाई हैं अफजल हज़ारवी साहब, और एक और बड़े भाई 15 नवंबर 1964 तशरीफ़ लाए दुनिया में, जबकि अफजल हज़ारवी साहब 1958 में। तो फ़रत अब्बास शाह साहब हैं, उनके चंद कलाम पेश करेंगे और फिर इसी तरह आगे बढ़ेंगे। और ये सिलसिला है। हमारे 2 DSP साहबान हैं, उनका भी यौम विलादत आ रहा है। एक का तो जी आज ही है जी 12 नवंबर शोज़ेब काशिर साहब का यौम विलादत है जिनका कलाम पेश किया गया हेड मास्टर साहब का। और DSP ताहिर ख़ान साहब हैं, वो हमें लिफ्ट नहीं कराते हैं, कभी फेसबुक पर शायद नहीं आते हैं। फेसबुक फ्रेंड हैं लेकिन कभी लाइक वाइक कोई अपने होने का एहसास नहीं दिलाया है। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फरमाए। अभी इनके कुछ अरसा बाकी है, हम तो आइंदा बरस रिटायर हो जाएंगे। ये 1966 में पैदा हुए हैं तो अभी इनकी सर्विस बाकी है। DSP हैं यहाँ सिंध पुलिस में। एक ही ब्रांच में हम लोग रहे हैं, ईगल स्क्वाड जिसे कहा जाता था किसी ज़माने में। अब तो वो भी जम हो गए, हम भी जम हो गए और हम अगले साल रुखसत हो जाएंगे। DSP ताहिर ख़ान साहब ढेरों दिली दुआएं सर। आपका आज 12 नवंबर को यौम विलादत है। सो आप ट्रैफिक पुलिस में भी रहे हैं, अब आप एक जगह सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। DSP ताहिर ख़ान साहब ढेरों दिली दुआएं। इसी तरह आइंदा दिनों में DSP तारिक जावेद साहब का यौम विलादत आ रहा है, उनके लिए भी ढेरों दिली दुआएं। और आप जुमला है बाप के लिए। और रोहेल अली सजीले जवान सनी भतीजे बेटा आपका भी यौम विलादत आ रहा है, ढेरों दिली दुआएं। तो ये सिलसिले हैं, जब सांस है ये सिलसिला चलता रहेगा। और बंदा नाचीज़ मुआफ़ी का ख़ासगार है, कोई कोताहियाँ भी इंसान से हो जाती हैं, हम भी इंसान ही हैं। सो इजाज़त चाहेंगे अब शब के इस पैर 2:37 अब कभी कभी कोई हमें अनफ्रेंड कर देता है और हमारे पास वक्त नहीं है बहुत सारे लोगों को अनफ्रेंड करना है, क्योंकि वो तो पता नहीं सिलसिला ही नहीं है कुछ उनके पास। अगरचे कुछ सजीले अफसरान सजीले जवान होने के नाते हमसे जुड़े हुए कुछ एहसास दिलाते हैं, बाकी नहीं दिलाते। उसके साथ साथ सजीले अफसरान सजीले जवानों के साथ साथ हमारे दोस्त जो हैं शोराए कराम हैं, उसमें हमारी बहनें बेटियां भी हैं शोराए कराम में, और बुज़ुर्ग जवान भी हैं। चलें उनको फ्रेंड रखेंगे, अगरचे वो खामोश हैं। उनके कलाम पेश करने के बावजूद उनमें से भी कई कभी एहसास नहीं दिलाते, या वल्लाह आलम क्या सिलसिला है। सो यही सिलसिले हैं। सना खां हैं हमारे माशाल्लाह, उनसे भी एक ख़ास गहरा रिश्ता है इसी अदब के हवाले से। नाती अदब हमने शुरुआत में बहुत ज़्यादा नाती अदब तक़लीद करने की हमें तौफ़ीक़ होती रही। दो 2:38 अब हमें इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी बखैर। हमने बताया कि शाज़िया तारिक साहिबा छोटी बहना, इनका यौम विलादत 13 नवंबर को है। इनके और फिर दीगर
شعراء کرام کے کلام لے کر انشاءاللہ زندگی بخیر حاضری ہوگی، اور گزر گئے تو فی امان اللہ، جیتے رہیں، سلامت رہیں، اجازت چاہتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سلامت رہیے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیش ہے زوال نہ ہو۔ بہت شکریہ اقدس رضوی صاحب کا کہ آپ نے شرکت فرمائی، کاوش کاظمی صاحب، ریحانہ آفاق صاحب، محترمہ افروز رضوی صاحبہ، اور فراز بدر صاحب۔ شب کے اس پیر سلسلہ وہ نہیں ہے، اور محمد عباس سہروردی صاحب، عہد حاضر کے معروف ثنا خان سر، بہت شکریہ، اور ساتھ ساتھ زہری سفر ندیم زہری انجم، آپ کا بھی بہت شکریہ، سب انسپکٹر علی محمد سومرو صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، شگفتہ ناز صاحبہ عہد حاضر کی شاعرہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، ہم چلیں، فی امان اللہ، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیش ہے زوال نہ ہو۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔